خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے نکالیے گا خروج کی کتاب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے آپ کھولیے گا۔ اور اس کا 7واں باب، خروج کی کتاب اس کا 7واں باب، اس کی 14ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے کو ہوں۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کا دل متعصب ہے، وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا۔ اب تو صبح کو فرعون کے پاس جا، وہ دریا پر جائے گا، سو تو لبے دریا اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا، اور جو لاٹھی سانپ بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا، اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں، اور اب تک تو نے کچھ سماعت نہیں کی، بس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں۔ دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا، اور جو مچھلیاں دریا میں ہیں مر جائیں گی، اور دریا سے طوفان اٹھے گا، اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہیت ہوگی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے، یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں، اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کے بڑے سنے اور قبول کی جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اس کی کتاب ایک بہت ہی زبردست بابرکت اور مکاشفوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور خروج کا لفظی مطلب ہوتا ہے نکل جانا، ہجرت کرنا، پار جانا۔ اور اسی کتاب میں قوم اسرائیل کی غلامی کا، اور اس میں خدا نے اپنے لوگوں کی آزادی اور جس شہانہ اور جلالی انداز میں خدا نے اپنی قوم کو مصر سے نکالا، اس کا سارا بیان یہاں پر درج ہے۔ اور تقریباً 430 سال کا عرصہ یہ غلامی میں رہے ہیں۔ اب 430 سال کے عرصہ کی غلامی کے بعد خدا موسیٰ سے کلام کرتا ہے، اور موسیٰ سے خدا کلام کر کے یہ بتاتا ہے، بیان کرتا ہے کہ جا فرعون سے کہنا کہ عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں کیا کریں جی؟ سارے بولیے کیا کریں؟ بڑی خوبصورت بات، عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی خدا تقریباً ایک اندازے کے مطابق یہ 30 لاکھ لوگ ہیں، 30 لاکھ لوگوں کو فرعون نے اپنی غلامی میں رکھا ہے، اور خدا ایک اپنا بندہ، ایک اپنا نبی، اپنا ممسوح کھڑا کرتا ہے، بزرگ موسیٰ، اور خدا کلام کرتا ہے موسیٰ سے کہ جا اس بت پرست بادشاہ سے، اس گھمنڈی بادشاہ سے، اس مغرور بادشاہ سے جا کر یہ کہہ کہ خدا کہتا ہے میرے لوگوں کو، لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ کتنی آنر ہے، کتنی شان ہے۔ لوگ غلامی میں ہیں اور خدا غلاموں کو کہتا ہے یہ میرے لوگ ہیں، اور خدا کہتا ہے فرعون سے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری کیا کریں گی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، خدا کو عبادت پسند ہے لیکن غلامی کی عبادت نہیں۔
اور نہ غلامی میں عبادت۔ اب خدا نے فرعون کو پیغام بھیجا، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے فرعون کا دل متعصب ہے، گھمنڈی ہے، پھر جاتا ہے، اس کا دل بگڑ جاتا ہے، اس کا دل بار بار جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ تو لکھا ہے خدا نے اس کے بعد مصر کے اندر 10 آفتوں کو بھیجا، اور یہ تاریخ میں بالکل درج ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری ہے، کیونکہ مصر کے 10 بہت بڑے دیوتا تھے جن کو اسرائیلی مصری مانتے تھے۔ 10 آفتیں بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا مصر کے 10 بڑے دیوتاؤں کو سزا دینا چاہتا ہے۔ اب میرے عزیزوں، بائبل کہتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر مصر میں اولے پڑتے ہیں تو اولے مصریوں پر پڑتے ہیں، لیکن اسرائیلی کیا ہے؟ محفوظ ہیں۔ اگر تاریکی ہوتی ہے تو تاریکی مصریوں کے گھروں میں ہے، اسرائیلی گھروں میں چاندن ہے، روشنی ہے۔ اگر وبا جو ہے آئی ہے تو مصریوں پر آئی ہے، لیکن خدا نے 10 کی 10 آفتوں سے اسرائیلیوں کو محفوظ رکھا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک خاص بات لکھی ہے 8واں باب، اور خروج کی کتاب 8واں باب 22ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، ذرا سنیے کہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے خدا کیا کہتا ہے، اور میں اس دن جشن کے علاقہ کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا، اور اس میں مچھروں کے غول نہ ہوں گے۔ کسی مچھر کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ جشن کے علاقے میں جائے۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ کسی مچھر کو، ایک مچھر کو بھی خدا نے کیا کہا ہے، اور میں کیا کروں گا، میں جشن کے علاقہ کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا، اور اس میں مچھروں کے غول نہ ہوں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا میں خداوند کیا جو مچھر کبھی کسی سے پرمیشن لے کے نہیں آتا، ہر جگہ پہنچتا ہے۔ بڑے بڑے محلوں میں، بڑے بڑے جگہوں پر لوگ مچھروں سے بچاؤ کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر خدا نے کہا کہ میں نے کسی مچھر کے غول کو پرمیشن نہیں دی کہ میرے لوگوں کے علاقے میں داخل ہو، اور اسی سے فرعون تو جانے گا کہ میں کیا ہوں۔ آگے لکھا ہے 23ویں آیت میں، اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں کیا کروں گا، فرق کروں گا۔ میرے عزیزوں، خدا نے یہاں پر فرعون سے کہا کہ میں اپنے لوگ اور تیرے لوگ ان میں فرق بتاؤں گا، یہ میرے لوگ ہیں اور یہ تیرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگوں کا علاقہ ہے اور یہ تیرے لوگوں کا علاقہ ہے۔ اب بائبل کہتی ہے فرعون نے 4 آفر پیش کی ہے، 4 آفر دی فرعون نے موسیٰ کو، یا یوں کہہ لیں کہ اس نے 4 مرتبہ اسے سمجھوتا کرنے کے لیے آفر پیش کی ہے کہ چل یار فرعون ایسا کر لے، اچھا ہے خدا کے بندے موسیٰ ایسا کر لے۔ تو موسیٰ نے ہر بار فرعون کی آفر کو یہ لفظ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ نو کمپرومائز، نہیں سمجھوتا کرنا۔ بے شمار لوگ، حالانکہ بائبل میں لفظ سمجھوتا یا سمجھوتے کا ذکر تو نہیں ملے گا، لیکن یاد رکھیے جن زندگیوں نے کبھی بھی سمجھوتا کیا گناہ کے ساتھ، کبھی بھی سمجھوتا کیا ابلیس کے لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں نے سمجھوتا کیا شیطان کے ساتھ، انہوں نے ہمیشہ دنیا میں نقصان اٹھا لیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب سول بادشاہ نے امونیوں کو مارا، اور خدا نے کہا کہ امونیوں کے تمام جانور جو ہیں انہیں بھی تم قتل کر دینا، ذبح کر دینا، لیکن سول نے کیا کیا، اس نے وہ تمام جانور کیا کیے، بچا لیے، رکھ لیے، اور یہ سمجھا کہ میں اس کی قربانی کروں گا۔ لیکن یہاں پر خدا نے کلام کیا تھا کہ سارے جانور دشمنوں کے، سارے غیر قوموں کے جانور کیا کر دینا، ذبح کرنا، لیکن لکھا اس نے جانور بچا لیے، یہاں سمجھوتا کر گیا۔ سلیمان عورتوں نے بت پرست قوموں کی عورتوں سے سمجھوتا کر لیا۔ سلیمان بادشاہ نے غیر قوموں کے بادشاہوں کی جو بیویاں تھیں ان کو لیا، ان کی عورتوں کو لیا، ان کے مندر بنوائے، ان کے ساتھ بھی سمجھوتا کر لیا، اور فرعون اور سلیمان کی بادشاہی جو ہے اس میں تفرقہ پڑ گیا۔
بلعام نبی کو بلایا گیا کہ بلک پر لعنت کر، اور وہاں پر بلعام نے بھی کیا کیا؟ سمجھوتا کر لیا۔ ایک دفعہ سندر سنگھ سوامی کو ایک ہندو شخص نے کہا کہ آپ ہمارے لیڈر بن جاؤ، ہمارے پاس بہت سارے مندر ہیں، ہمارے بہت سارے پجاری ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو سندر سنگھ سوامی آپ بڑے اچھے عالم شخص ہو تو آپ ہمارے لیڈر بن جاؤ۔ تو سندر سنگھ سوامی نے ان کی ساری آفر کو ٹھوکر ماری۔ اس نے کہا جی میں خدا کا خادم بننا، میں انجیل کا خادم بننا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ پہلی آفر جو فرعون نے پیش کی ہے، خروج کی کتاب میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، جو پہلی آفر فرعون نے موسیٰ کو پیش کی، خروج کی کتاب اس کا 8واں باب، اب لکھا ہے یہاں پر 25ویں آیت۔ پہلی آفر کیا تھی سنیے گا۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے کیا کرو جی؟ نہیں کی لفظ لکھے تھے، نہ پڑھو، کی لکھے کہاں قربانی کرو؟ خدا نے کہاں کہا ہے؟ خدا نے کہا کہاں قربانی کرنی ہے جی؟ خدا نے کہا فرعون سے کہہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ کہاں عبادت کرے جی؟ فرعون نے کیا کہا؟ کہتا اچھا ٹھیک ہے موسیٰ میں تیری بات مانتا ہوں، لیکن تھوڑی سی لچک یہ دیتا ہوں کہ ایسا کرو، آپ قربانی کرو، آپ اپنے خدا کے لیے برے ذبح کرو، آپ اپنے خدا کے لیے مذبح بناؤ، آپ اپنے خدا کی ورشپ کرو، لیکن اسی ملک میں موسیٰ کوئی آفر ہوئی ہے، آفر ٹھیک تھی، ماننی چاہیے تھی، چلو اسی ملک میں رہ کے عبادت کرتے ہیں، لیکن خدا کا پیغام یہ ہے فرعون کو پیغام دے میرے لوگوں کو یہاں سے جانے دے تاکہ وہ بیابان میں جا کر میری ورشپ کرے۔ آج بھی ابلیس آپ کو یہی آفر دے گا کہ بھائی تو گناہ کے اندر بھی رہ اور قربانیاں بھی کر، تو گناہ کے اندر بھی رہ، تو دھوکہ دہی بھی کر، تو لالچ بھی کر، تو حرام کاری بھی کر، تو 2 نمبری کے کام بھی کر، رشوت بھی لے، شراب نوشی بھی کر، سگریٹ بھی پی، سارا کچھ کر، اور اسی ملک میں رہ کر کیا کر جی؟ عبادت بھی کر۔ ڈونٹ وری یار، کر، کوئی گل نہیں۔ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس گناہ کی دلدل سے باہر اسی میں رہ کر بڑا ریلیکس رہے، لیکن یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، پیارے بھائیوں بہنوں، خدا کا حکم یہ ہے کہ تم اس ملک سے نکل کر جاؤ اور بیابان میں اس کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ۔ گناہ کے ساتھ آپ کا مکمل طور سے رابطہ ٹوٹنا، اس کا کنیکشن ختم ہونا ضروری ہے۔ آج بے شمار لوگ جو ہے نا وہ گناہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں یار ادھر بھی کام رہے اور ادھر بھی عبادت ہوتی رہے، یار دوسرا ہے گناہ کے اندر بھی رہے، غلامی میں بھی رہے، اور کیا کریں جی؟ عبادت بھی ہو۔ تو یہ سمجھوتا جو ہے اس کے لیے کہا گیا کہ نہیں، کچھ لوگ کنارے پر بیٹھ کے عبادت کرنا پسند کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے یار زیادہ آگے نہیں جانا، زیادہ آگاہ نہیں نکلنا، بس ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہے، کھڑے کھڑے بس عبادت کی 2-3 زبور گئے اشت لائے تعلیم نکل آئے، بس بہت آگے نکل کے تو پھر تو سانو یہ کرنا پے گا وہ کرنا پے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں بہنوں، ضروری یہ ہے کہ جب خدا پیغام یہ دیتا ہے کہ مجھے اور آپ کو مصر سے کیا کرنا ہے، اور مصر کا مطلب ہوتا ہے غلامی کا گھر، مصر کا مطلب ہوتا ہے غلامی کی جگہ، خدا نے کہا مصر سے کیا کرو، کیا کرنا ہے؟ ہم نہیں نکلتے۔ کبھی آپ نے دیکھا کمل کا پھول، کمل کے پھول کی خوبی ہوتی ہے اس کی جڑیں تو کیچڑ میں ہوتی ہے لیکن وہ خوبصورتی اپنی ہمیشہ اوپر رکھتا ہے، رہے دنیا میں لیکن اپنی خوبصورتی روحانی جو ہے اس کو کیا کریں۔ جب کبھی بھی ایسی آفر ہونا کہ یار ٹھیک ہے آپ یہ بھی کرو، آپ گناہ بھی کرو،
آپ اس کے اندر بھی رہو، آپ عبادت بھی کرتے رہو، آپ یہ سارے کام کرو، لیکن یاد رکھیے گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ دوسری آفر کیا فرعون نے پیش کی؟ خروج کی کتاب اس کا 8واں باب، ذرا پڑھیے گا، خروج کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ دوسری آفر کیا کی ہے؟ فرعون کو موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ 26 آیت پڑھیں گے پہلے۔ موسیٰ نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں تو کیا وہ ہم کو سنسار نہ کر ڈالیں گے؟ بس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا کیا کریں گے؟ موسیٰ نے سمجھوتا کیا، انہیں کیا بھی فرعون نو کمپرومائز، سمجھوتا نہیں جی، سمجھوتا نہیں۔ دوبارہ آفر کیا پیش کی؟ فرعون نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں کیا کرو، لیکن آگے کی کہنا ہے لیکن تم بہت دور یا نیڑے رہی، بہت ہی دور نہیں جانا ہے نا۔ کیسی آفر آئی انہوں نے؟ پہلے کہنا ہے قربانی کہاں پر کرو جی؟ اسی ملک میں۔ موسیٰ نہیں مانا، اب کیا کہتا ہے کہاں جاؤ؟ کہتا ہے جاؤ ضرور لیکن دور نہیں جانا کہ تو انہوں پھر کھچ کے تروک واپس لے آنا۔ شیطان یہی چاہتا ہے، وہی بہت ہی دور نہ جایا کرو یار، بہت گیرج نہ جایا کرو، بس عبادت سے ریا کرو ضرور، شرارتہ بھی کرتے ریا کرو، آمبے چامبے تہن بھی مارے کرو، تے بہتا کھبے آنا کرو بیچی یار، بہت آنا کھوبیا کرو۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے آپ قربانی کرو لیکن کیا کرنا؟ بہت دور، بہت دور۔ بھائی ہم نے تو وہاں جانا ہے جہاں جلال کا تخت ہوتا ہے، ہم نے تو وہاں جانا ہے جہاں خدا کا برہ، جہاں خدا کی حضوری ہے۔ یہ روحانی زندگی وہ ہے کہ آپ جب نکلیں تو اپنے پیچھے کشتیاں کیا کریں؟ جلا کے نکلے کرو۔ اٹھاؤ نال دی باجی نو، کیا کریں جی؟ دور جائیں، کہاں جائیں؟ پترس کو کیا کہا یسوع نے؟ کیا کہا جی؟ کیا کرنا ہے؟ پترس کو کہا گیا کشتی کہاں لے چلو؟ کہاں لے چلو؟ کہاں لے چلو جی؟ گہرے سے چلو۔ آؤ چلیے گہرے، کیونکہ جب گہرے میں جائیں گے نا وہاں پر بہت سارے طوفان بھی آئیں گے لیکن وڈیاں وڈیاں مچھیاں ہے ہی گہرے چلے۔ میرے عزیزو آج شاید ابلیس نے، آج شیطان نے یہی کیا۔ بعض دفعہ کچھ لوگوں سے سنتے ہیں بھائی صاحب جی اے ہونا تو اڈا پرا سگڑ نہیں جے پیندہ ہونا، بھائی شکر ہے بس نا کدی کدی نہیں پیندہ ہے بچارہ۔ تو میں کہا کیڑی گل ہے بھائی وہ نہیں پیندہ کدی 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 کدی۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب جی شکر ہے خدا دا، میں کہ اگے میں 3 پینا اور میں بس 1 ہی پینا۔ اگے بھائی صاحب جی روز شراب پیندا سی، ہن ویاواں تے بس پی لیندا، ویاہ بو تے پی لیندا۔ تے بھئی یہ کیڑی گل؟ اے بابا دور نکل گیا، اے دا مطلب دور نہیں گیا، اے کی یہ بھلا اے نیڑے ہی، یعنی یہ بس چند باتوں کی تبدیلی ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں خدا کا بندہ موسیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہمیں یہاں سے کیا کرنا ہے۔ آئیے واپس چلیں گے 8واں باب۔ موسیٰ نے اس کو کیا جواب دیا فرعون کو؟ فرعون نے کہا زیادہ دور مت جانا۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کروں گا کہ مچھروں کے غول فرعون اور اس کے نوکروں اس کی رعایت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائے، اور فقط اتنا ہو کہ فرعون آگے کو دھگا کر کے لوگوں کو خداوند کے لیے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کرے۔ موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر خداوند سے شفاعت کی۔ خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا۔ اس نے مچھروں کے غولوں کو فرعون اس کے نوکروں اس کی رعایت کے پاس سے دور کر دیا، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا۔ پر فرعون نے ایک بار بھی اپنا دل، اس بار بھی اپنا دل کیا کیا؟ میرے عزیزوں جب آپ گناہ
سے باہر آئیں تو پھر کتنی دور جانا ہے جی؟ انی کو دور جانا ہے کہ مگرو آواز بھی نہ دونوں پہ. کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی زندگی میں وہ پطرس ہارنے، وہ دور دور اور پیچھے پیچھے. لکھا ہے متی کی انجیل میں پطرس کو جب یسوع مسیح کو پکڑ کے لے گئے تو لکھا ہے پطرس یسوع مسیح کے کیا تھا جی؟ پیچھے پیچھے بھی تھا اور کیا تھا؟ دور دور. لیکن زکئی کی طرح آپ کو یہ کہنا ہوگا خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر میں نے کسی کا کچھ ناحق لیا ہو تو کیا کروں گا؟ 4 گنا. مکمل بائیکاٹ، مکمل رشتہ توڑیے اور پھر خدا کے ساتھ آگے چلیے. کلام پاک میں لکھا ہے جب پطرس کو بلایا گیا پطرس تو میرے پیچھے آ، تو وہاں پہ لکھا ہے پطرس اپنا باپ کی کشتی اور جال چھوڑ کر کیا لکھا ہے جی؟ اس کے پیچھے ہو لیا. ایک نوجوان نے کہا یسوع مسیح میں بھی تیرے پیچھے آؤں گا لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے باپ کو کیا کروں. کیا حکم ہوا؟ کیا حکم دیا گیا؟ مردوں کو کیا کرنے دو؟ دفن کر دے. لیکن تو کیا کر جی؟ جب خدا کے پیچھے چلے نا تو پھر یہ بات بھول جائے کرے کہ میرا بھی کم رہ گیا سی تو میرا بھی. کئی لوگ مجھے کہتے بھائی صاحب جی ویلو میں جاگی جے میں کپڑے چھڑ کے آگئی تو میرے احسان کی دے تو بھائی تو خدا کے لیے ہے کہ میرے لیے بھائی صاحب ویلو کار پرونے اصل میں چھڑ کے آگئی جے. تو بھائی اگر اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب بھی ابھی تک آپ دور نہیں آئے. آپ کو اپنی جسمانی زندگی سے نکل کر اتنی دور پہنچنا ہے جہاں پر آپ ابلیس اور شیطان کی آفر کو نہ مان سکے. پہلی آفر کی سی کہاں قربانی کریں؟ دوسری آفر کی آئی بہت دور موسیٰ نے کی کیا؟ ٹھیک ہے یار بہت دور نہیں جاتے ادھر رہیں گے. ایسا ہی ہوگا جی. چل یار تو تھوڑا بہت نہیں فراڈ چھوٹا موٹا فراڈ کر لیں کوئی گل نہیں ادنا خدا ناراض نہیں ہوتا. کئی دفعہ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار جو اگر کسی جھوٹ سے کسی کا بھلا ہو تو پتہ کیا کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوتا. کہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا. سب تو پتہ جھوٹ پتہ کدوں سی بول رہے ہیں دسو کیڑا دن ہوتا ہو؟ اپریل فول ہے نا. سارے بڑا خوش ہو کے بولتے ہیں کہ انہوں پائیں ٹیک ہو جائے انہیں کہنے اپریل فول اگلا بندہ جناب ہو جائے نکل جائے دنیا سے. تیسری آفر کیا پیش کی گئی؟ خروج کی کتاب 10واں باب اور اس کی 4تھی آیت سے. خروج کی کتاب 10واں باب اس نے تیسری آفر کیا پیش کی ہے سنیے گا 8ویں آیت سے. تب موسیٰ اور ہارون موسیٰ کے پاس پھر بلائے گئے اور اس نے ان کو کہا کہ جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی کیا کرو. پر وہ کون کون ہے جو جائیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں اور بڈھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں سمیت جائیں گے کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے. تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے. اے کون کھینڈ ہے کڑا چلا گیا اندر خداوند اڑے گی جی. کئی دفعہ نا کئی شیطان کے لوگ بھی آپ کو بڑی میٹھی میٹھی خداوند شکر ہے بھائی جی جے یسوع جی یہ بھی کی کہتے ہیں خداوند تمہارے میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا. خبردار ہو جاؤ اس میں تمہاری خرابی ہے. نہیں ایسا نہیں ہونے پائے گا. سو تم مرد جا کر کی کرو جی کیونکہ تم یہی چاہتے تھے. اور وہ فرعون کے پاس سے تیسری آفر کیوں نے کیا جی؟ کیا لگا اپنی بیوی میں تھے رہن دو تے بچے بھی رہن دو کی کرو بندے ٹوڑ جاؤ. دھیان پیچھے رہے گا بندیاں نے ساڑیاں بڑھیاں ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں. یعنی شیطان چاہتا ہے کہ بس آج گھر میں سے ایک ہی بندہ نجات پائے. آج بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ بیوی توبہ کر لیتی ہے بندہ نہیں کرتا ہوں ہے نا. یہ شوہر کر لے گا تو کیا ہوگا جی؟ بیوی نہیں کرے گی. چلیں شوہر یا بچوں نے کر لیے تو شوہر نہیں کرتا. شیطان چاہتا ہے کہ آپ کا پورا گھر نجات یافتہ نہ بنے. شیطان چاہتا ہے بس ایک کلہ ہی منڈا کارنوں کو دعا کرتا ہے باقی سارے دے خلاف ہو. شیطان کی یہ خواہش ہے. ابلیس نے کہا فرعون نے کہا تم کون کون جاؤ جی بس
مرد مرد جاؤ تے بیبیاں اپنی ایتھے ہی رہن دیں تے بچے بھی کی کرو واپس تے آؤ گے نا پھر. لیکن یاد رکھیے بڑی خوبصورت بات لکھا ہے صوبیدار نے کہا کہ اے صاحبو ہم کیا کریں گے نجات پائے. تو کیا کہا گیا؟ ایمان لا تو تو، اور آگے کیا لکھا ہے بتائیے گا؟ آپ میں سے کوئی شخص چاہے گا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیوی جل رہی ہو جہنم میں اور آپ فردوس میں بیٹھے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میری بیوی تو کہے ابراہم نو کلی میاں نے. کیا چاہیں گے آپ کا کوئی بچہ جہنم میں جائے؟ کوئی چاہے گا؟ دسو کوئی ایسا باپ یا ماں جو چاہتا ہو کہ ہاں جی میرا بچہ جہنم میں جائے؟ کوئی جان دے کوئی گل نہیں. خدا کی خواہش ہے. کیا کہا گیا؟ موسیٰ نے کیا کہا؟ خدا کا حکم یہ ہے جوان بڈھے بیٹے بیٹیاں. کون کون جی؟ جوان بڈھے بیٹے. اور کیا لکھا ہے؟ اور یہی لکھا ہے یوئیل کی کتاب میں آخری وقت میں آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر اپنی روح ڈالوں گا. تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. خدا کا منصوبہ ہے بیٹیاں بھی نجات پائیں، بیٹے بھی، بڈھے بھی اور جوان بھی. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ جوان میں توبہ کر لیے ابے نو کی لوڑ ہے، ابے دی عمر ننگ گئی ہے ابے دی عمر. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو وہ بھی نجات پائیں کہ نہیں؟ ضروری ہے. لیکن موسیٰ نے اس کی آفر کو ٹھکرا دیا. آخری آفر کیا ہے؟ 10واں باب 24ویں آیت. اور سنیے کیا لکھا ہے. فرعون نے کیا آفر پیش کی؟ چوتھی آفر. تب فرعون نے موسیٰ کو بلا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی کیا کرو جی؟ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، بیٹے بھی لے جاؤ، بیٹیاں بھی لے جاؤ، جوان بھی لے جاؤ، بڈھے بھی لے جاؤ، پر ایک چیز چھڑ جاؤ تھے ان ہی. لکھے ایسا پڑھو. کہتا ہے فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائیں بیلوں کو کیا کرو جی؟ اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ. اچھا ان کی چھڑ جاتے انہیں جانور چھڑ جاؤ. ہے بڑا سیانہ صحیح گل ہے. انہیں بڑی کوشش کی تھی پھساواں موسیٰ میں کہ پاس سے پھس جائے موسیٰ، لیکن موسیٰ بھی تو خدا دا نبی سے نا کس طرح پھس دا. پہلے کیا کہتے ہیں؟ اسی ملک میں قربانی کرو. اچھا یار یہ تو بڑا بندہ دان ہے، چلو ٹھیک ہے ایسا کرو. کیا کرو؟ دور مت جانا. پھر بھی دیکھا اب کیا کہتا ہے تیسری بار؟ اچھا ٹھیک ہے مرد جاؤ اور بچے بیوی کیا کرو؟ نہیں منے ان کی کہتا ہے اور جاؤ یار سارے جاؤ. پیڑا بکریاں چڑھ جاتے. تو بندہ پوچھے بھی قربانی انہیں کرنی کی تھی پھر کیوں جی؟ قربانی کی تھی کرنی سنا نے جے پیڑا چھڑ جاندے. آج ہم پتہ کیا لوگ چاہتے ہیں؟ دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا ہے، اے بٹوا میرا ہی ہے. اے دے بولو نا منو کچھ گئی. ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار جو ہے وہ شیطان کے قبضے میں رہے. اور آج یہی ہوتا ہے، ابلیس کی خواہش ہوتی ہے چلے آپ کا شوہر بھی نجات پا گیا، آپ کی بیوی بھی، آپ کے بچے بھی، اب آپ کو کاروبار میں وہ چاہے گا ایتھو دو سیڈر ایتھے وچ 2 نمبری رکھ وچ. اور ہوتا یہی ہے صحیح بات. آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار 2 نمبر رہ جاتا ہے. چرچ میں آ کے ہیلیلویا ہیلیلویا اندروں 2 نمبر 4 بھی ٹھگ لے، برا بھی ٹھگ لے، جڑے لبے ٹھگ لے. لیکن یاد رکھیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے بھیڑیں بھی جائیں گی، بکریاں بھی جائیں گی، بچے بھی جائیں گے، بوڑھے بھی جائیں گے، جوان بھی جائیں گے، پورا ملک چھوڑیں گے اور بہت دور بیابانوں سے نکل جائیں گے. اتنی دور کہ جہاں پر موسیٰ کو واپس لینے کے لیے مصر سے فرعون نہ آ سکے. آج سوچئے گا سوال ہے کیا آپ مصر میں ہیں؟ نمبر 1. کیا آپ بہت دور نکل چکے ہیں؟ بہت دور آگے کہ نہیں؟ کیا آپ کے خاندان کے کچھ افراد ہیں جو ابھی تک نجات یافتہ نہیں؟ اور کیا آپ کا روپیہ پیسہ
ابھی تک شیطان کے قبضے میں تو نہیں ہے کہ آپ کا روپیہ پیسہ بلیس ہے کہ نہیں؟ سوچئے کہ بھیڑ بکریوں کا کہتا ہے بھیڑ بکریاں کیا کرو جی یہیں پر، اور بھیڑ بکریاں ان کا بزنس تھا، بھیڑ بکریوں جو ہے ان کا بزنس ہے، اور یہ بھیڑ بکریاں خدا کے لیے قربانی کرنے والی چیزیں ہیں۔ آپ کی جو چیزیں خدا کے لیے قربان ہوتی ہیں کیا وہ مصر میں ہیں یا مصر سے نکل آئی ہیں؟ جیسے میں نے پہلی بھی ایک بار کہا تھا کہ ایک شخص نے بپتسمہ لینے لگا تو بپتسمہ لینے سے پہلے اس نے اپنا بٹوا اپنے جیب سے نکالا تو بھائی صاحب کہنے لگے بھائی جی پرس بھی بپتسمہ دو، تھوڑا پرس نہ بٹوا انہوں بھی بیپٹائز کراؤ تاکہ ادھر بھی کوئی نواں زندگی جو رنگ نکلے۔ اور بعد اب ہوتا کہ ہم تو بچے ہوتے ہیں لیکن ہمارا پرس کیا ہوتا ہے بھلا؟ وہ ہلے پرانا ہی ہوتا ہے نا، آسی نویں ہونے ہیں، غیر زبانہ بولنے ہیں، لیکن پرس کی ہوتا ہے بھلا؟ ادھر ادھر سے 10 سے نکل رہے ہیں، 10 سے۔ پرس کتنے بھلا لے پھر مصر چاہیے، پرس کتنے بھی توڑا جی؟ آپ کی بھیڑ بکریاں، آپ کا بزنس کہاں پر ابھی تک؟ مصر میں۔ اپنا کاروبار بھی ٹھیک کرو، چوری کرنے والا دوبارہ چوری، اور یہ بھی یاد رکھیے بائبل کہتی ہے اچھا پیشہ اختیار کریا کرو۔ بائبل جو لکھا ہے کیا لکھا ہے جی؟ کیڑا پیشہ اختیار کرو؟ آسی بھلا کیڑا کرنے ہیں، ٹائم فارغ ہو کے آ جائیے، ہے نا، 2-3 گھنٹے لائیے چھکے بکے ہو چوکا پچھا چلو جی باجے پانڈا باپو کے کیڑا اچھا کاروبار۔ یہاں پر کہنا چاہوں گا نکل آئیے اس گندگی سے بھی تو باہر نکلیے کہ ابھی تک ہی وہی۔ خدا کا شکر آپ کے بچے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ کے بچے اچھی جگہوں پر پوسٹ لیں، خدا چاہتا ہے آپ کے بچے عدالتوں میں، ہاسپٹلز کے اندر اچھے محکموں میں جائیں۔ کیا چاہتا ہے خدا کے نہیں؟ بھئی خدا دی خواہش ہے کہ گندے گندے کام کرو، شراباں بیچو، 2 نمبری دے کام کرو، کار بنا کے بیچو، جیسے وہ ٹوبا ٹیکسی میں پچھلے سال مر گئے۔ پتہ ہے کرسمس کا دن تھا، انہاں اپنی شراب کار کڈی پیتی، وہ بندے مر گئے، اور پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ ٹوبا ٹیک سنگھ کے شہداؤں کو سلام۔ میں آپ ہی پڑھا فیس بک پہ لکھا گیا تھا ٹوبا ٹیک سنگھ کے کن کو سلام جی؟ انہیں شہید ہو گئے، شراب پی کے شہید ہو گئے، اے بھی شہید ہے۔ اور جاؤ کتے بارڈر تک شہید ہو، پتہ لگے کہ ملک کے لیے کہ بندہ شہید ہوا ہے، اے پی کے شہید ہو گئے۔ لیکن آج خدا چاہتا ہے آپ کا بزنس، یہ بھی کچھ ہمارے مسیحی لوگ شاید دوسری قوم بھی ہیں سود پر پیسہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سود کھانا، سود دینا لینا کیا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوں گے پیسے دے رہے کسی کو، ٹھیک ہے میں دن دینا 5000 مہینے بعد 6 واپس کرنا ہی، وہ مجبور دلیل ہے۔ لیکن آپ شاید نہیں جانتے کہ آپ ہر طرح کا ناجائز پیسہ اپنے گھر میں لا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، خدا چاہتا ہے آپ ابلیس کو کیا کہنا شروع کریں جی؟ نو کمپرومائز کی کہنا ہے۔ کوئی آفر تو انواع جاوے تو کی انہوں کہنا پڑا؟ رینہارڈ بونکے کو ایک خاتون نے اربوں ڈالر کی آفر کی، وہ کہتے ہیں نو کمپرومائز، کوئی نہیں لینا۔ بعض دفعہ یہاں پر آج خدا کے کئی خادموں کو میں دیکھتا ہوں وہ ایسے ناجائز نکاح کر دیتے ہیں پیسے لے کے، کیوں؟ تب نہیں بول سکتے بھی نہیں نو کو۔ مجھے ایک وکیل صاحب کی کال آئی، بھائی صاحب جی میں نے کہا بھائی صاحب ایک نکاح کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں جی یہاں پر آ کے نکاح کرنا اپنے عدالت میں۔ میں کہا ہے کی یہ؟ وہ لڑکا لڑکی ہمارے پاس ہے۔ تو میں کہا ادھے ماں پیو یہ کوئی نہیں جی ہے۔ میں کہوں وہ دوڑے نے، تو میں کہا تو بھی دوڑ جا وکیل صاحب۔ وہ نہیں بھائی صاحب میں سنیا پادی کر سکتا، میں کہا کردہ انہوں لب لے، یہ نہیں کرتا بھائی صاحب لینے کنے جو میں کہا میں کرنا ہی نہیں۔ تو کئی لوگ آپ کو ملیں گے شاید پیسوں کے لیے وہ ہر طرح کا غلط کام کرنے پر بھی رضامند ہے، لیکن یاد رکھیے خدا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اگر وہ ہوا کے پرندوں کو کھلا سکتا ہے نا تو وہ آپ کو اور مجھے بھی کھلا سکتا ہے۔ ہیلیلویا! کیوں آپ لوگ پریشان ہیں کہ کہاں سے ضرورتیں پوری ہوں گی، اور آپ شاید اپنی ضرورتوں کے لیے ہر غلط شعبے یوز کر لیتے ہیں، ہر غلط کام یوز کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ آپ توکل نہیں کرتے کہ آپ کا خدا آپ کے تھوڑے میں بھی برکت دینے پر قادر ہے؟ کیوں جی؟ آپ پھر سوچیں گے کیڑا 2 نمبری کام کریے
تو آپ پیسہ اکٹھا کر لیں، لیکن یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں، بائبل کہتا ہے اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا دکھ اٹھائے تو اسے، آئیے میرے عزیزوں یہ 4 آفر سنیے گا۔ پہلی، قربانی کہاں کرنی ہے جی؟ مصر سے کرنی ہے؟ کتے کرنی ہے؟ خداوند جتھے کہنڈے اتھے قربانی۔ دوسری بات، کہاں جا کے قربانی؟ ننڈ کرنی ہے؟ نکل جاؤ بابا دور، ننڈ جانا۔ اور تیسری، مرد جائیں گے؟ کون جائیں گے جی؟ پورا کرانا۔ ایتھے بیوی گھر لمی پئی ہوتی ہے یا بندہ گھر لما پیا ہوتا ہے، اج تو ہویا شاید بندے میں بھی چلنا کرنا ہوتا نا ایسا بعض اوقات، یا بعض اوقات بچے آپ کے گھر میں لیٹے ہوتی ہیں اور ماں کہتی ہے نہ اٹھاؤ سو، آؤ ہی چل نہیں ہے، راتی لیٹ آیا سے نا وارہ گردی کر کے سون دیو سو، ہے نا؟ کہ ماں بڑے تھے پوچھے باندھی تھی نہ کیا کرو سو، اور روٹی کھا لگتا ہے تو پیو کہتا ہے کھا روٹی مہودیاں، وہ کہتا ہے ایلا پھڑ، ماں کہتی ویلو پہ تری کی کرن دے، ہے نا؟ بچوں کو کیا کریں؟ ساتھ لے کر آئیں گے کہ گھر چھوڑ آئیں گے؟ پتہ ہے کب ساتھ لے کے آتے ہیں؟ جو 3 جگہ کٹیاں پکی ہوں، اٹھوے مرے اجی بریانی ہے نا، اٹھا کے اٹھوئی پہ آج دیکھا پکی نہیں ہوتے تو پھر آگے پیچھے نہیں کلی گھر کریں لوٹ سے چلیے۔ آئیے کوشش کیا کریں بچوں کو بھی کیا کریں جی، اپنے شوہر بھی کہو چل طور چلیے، جو مرضی کرو اٹھیں جی، پیار نہ اٹھا لے کرو، اٹھیں جی، چلو چلیے گرجے۔ اور دوسری بات، کوشش کریں بیویوں سے کہوں گا اگر کبھی بیویاں سٹینڈ لو، مجھے خبر ملتی ہے سننے کو ہے کہ کئی دفعہ نا بیویاں بوتلہ ڈبے لا کے بیچ کے ہوتی ہیں جی، صحیح بات ہے ہمارے علاقے میں ایسا، شوہر کہے گا اے تو جا کے دے، وہ پتہ ہے بیوی فیمیل ہے وہ ڈبٹے تھے بوتل کھڑ دی ہے، ایلو بھائی جی لے کے جہاں پیسے کار آن دیئے۔ لعنت ایسے روپے پر اور لعنت ایسی تمام زندگیوں پر جو اپنے بچوں کو ناجائز اور حرام کی کمائی کھلا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں یاد کیجئے گا حنانیہ سفیرہ کا واقعہ، دوویں میاں بیوی کی ہو گئی سن والا، ایک کا کر لیا دیوانے کی کر لیا سی، اور بیویوں کو سٹینڈ لے لیا کرو، جب بندے غلط رہے نا تو بیویاں سٹینڈ لیا کرو، تو جب بیویاں غلط رہے تو بندے کی کرو، کوئی ایک تو سٹینڈ لیا کرو نا۔ بیوی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے لے آؤ، انہیں پتا ہے میری شاپنگ دے پیسے ہوں لے کی پتہ کی تو ہون لے، دونوں نے کیا کر لیا جی، بیوی میاں بیوی نے کیا کر لیا، بڑے خوش ہو ان کے پیسے گھر پہ نے۔ بندہ کیا کہتا ہے رسول سے اتنے کو بکی، کہتا ہے اتنے کو بکی ہے، وہیں گرا دم نکل گیا، کہتا ہے اس کو دفناؤ۔ 3 گھنٹے بعد بیوی بھی آ گئی ہے۔ کبھی بھی غلط پیسے روپے کے ساتھ کمپرومائز مت کریں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ کے بچوں کے پاس اچانک بڑے پیسے آ جاتے ہیں، کبھی پوچھا بیٹا تیرے کو 500 روپے کتوں آیا ہے، وہ تو کہانی سنا چڑھ دی ہے، تو اسے کہتے ٹھیک ہے۔ آپ کو کیا پتہ شاید آپ کے بچے نے پیسے کسی کے چوری کیے ہیں کہ آپ اس کو گائیڈ نہیں کریں گے۔ آپ کے بچے کے پاس 30,000 دا موبائل کی دو آ گیا ہے، آپ کی بیٹی پڑھتی ہے 9th کلاس میں، اس کے پاس 20,000 کا موبائل کہاں سے آ گیا، نہیں نہ پوچھا کبھی؟ وہ کیا چڑھ دیے سہیلی نے کیا کیا تھا، انہوں پوچھو کیڑی سہیلی سی، انہوں بلا کے لے آؤ جی دسو کیڑی سہیلی، اور یہی باتیں وہ سہیلیوں کو سہلا ہوتا ہے اور آپ کو نہیں معلوم ہو رہا۔ ضروری ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کیجئے گا اور اپنی زندگی میں خداوند کے ساتھ چل کے گناہ سے نو کمپرومائز کیجئے، آنکھیں بند کیجئے، سروں کو جھکائیے، دعا کریں گے۔ آئیے سروں کو جھکائے، برادر بابر آئیں گے، شکر گزاری کی دعا کیجئے گا، اور آج کے بعد ابلیس کے کسی بھی آفر کو قبول نہیں کریں گے۔ فرعون نے 4 آفرز دی، اسی ملک میں قربانی کر لو، دور مت جانا، مرد ہی مرد جاؤ، بس جانور چھوڑ جو باقی سب جاؤ، لیکن موسیٰ نے کوئی آفر قبول نہیں کی، اس نے کہا نو کمپرومائز، کیونکہ خدا کا حکم ہے مکمل، سب مصر سے نکلو اور جا کر قربانی کرو۔